نحمده ونصلي على رسوله الكريم آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله میں ایمان لایا اللہ تعالیٰ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو ہدایت اور رہنمائی دینے کے لیے جن برگزیدہ بندوں کے ذریعے اپنا پیغام حق مخلوق تک پہنچایا انہیں نبی اور رسول کہتے ہیں، اور ان کے منصب کو نبوت اور رسالت کہا جاتا ہے۔ اسلامی عقائد کی روح سے ایمان بالرسالت سے مراد حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء سرور کائنات نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم ذات اقدس تک تمام انبیاء اور رسول کی نبوت اور رسالت کو برحق ماننا ہے۔ اسلام ایک ترقی یافتہ مذہب ہی نہیں بلکہ عالمگیر اور آفاقی صفات کا حامل دین بھی ہے۔ اسلام نے دیگر مذاہب کے برعکس رسالت کا ایک ٹھوس اور جامع تصور پیش کیا ہے، جس سے دوسری اقوام و ملل کے دامن خالی ہیں۔ چنانچہ یورپ کے ترقی یافتہ ممالک میں رائج مذاہب عیسائیت و یہودیت سے لے کر مشرق بعید تک مروج ادیان تک اس وسیع تصور رسالت سے تئی دست اور تئی دامن ہے۔ اسلام نے نہ تو رسالت کو بڑھا کر خدا یا خدا کی اولاد کے درجے پر پہنچا دیا اور نہ گھٹا کر عام انسانوں کے برابر قرار دیا۔ دین اسلام نے رسالت نبوت کا ایسا جامع، بے نظیر اور کامل بے مثال نظریہ پیش کیا جس میں نور حق کی صداقت اور چمک دمک بخوبی دکھائی دیتی ہے۔ شہادت توحید رسالت دین اسلام کا ولین رکن ہے، اس لیے توحید رسالت کے بارے میں جاننا ہر مسلمان کا بنیادی فریضہ ہے۔ شریعت میں ایمان بالرسالت سے مراد خداوند قدوس کا اپنے مخصوص برگزیدہ بندوں کے ذریعے نسل انسانی تک اپنا پیغام حق صداقت پہنچانا ہے، جس میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم تک تمام انبیاء اور رسول کی نبوتیں اور رسالتیں شامل ہیں۔ ہر نبی اپنی اپنی جگہ حق و صداقت کا کامل مکمل نمونہ رہا ہے، اور ان سب نے ایک ہی مشن، ایک ہی مقصد اور ایک ہی لائحہ عمل کے تحت کام کیا ہے۔ اس بنا پر اسلام ان سب پر ایمان لانے کو ضروری اور لازمی قرار دیتا ہے، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کُلٌ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِکَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، سب دل سے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کرۂ ارض کا ہر خطہ جہاں چند انسانوں نے مل کر معاشرے کو تشکیل دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والے انبیاء و مرسلین کے فیضان سے خالی نہیں رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی فلاح و بہبود اور راہ حق کی طرف دعوت کا فریضہ انجام دینے کے لیے اس دنیا میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور سب نے ایک ہی کلمہ، ایک ہی خدا اور ایک ہی دین کی طرف لوگوں کو دعوت دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قوم کی طرف اپنے رسولوں کو بھیجا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، اور ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر اپنی قوم کی زبان کے ساتھ تاکہ وہ ان کے لیے پیغام حق خوب بیان کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی مخلوق کی سہولت اور آسانی کا اس قدر خیال اور احساس تھا کہ اس نے دنیا کی جس قوم کو بھی اپنا پیغام پہنچانا چاہا تو پیغام رسانی کے لیے نبی یا رسول کو بھی اسی قوم سے منتخب کیا تاکہ وہ نبی یا رسول اس قوم کے افراد سے انہی کی زبان میں گفتگو کر سکیں، اور تمام انبیاء و مرسلین نے اپنی اپنی قوموں تک پیغام حق و صداقت کو بخوبی پہنچایا۔ نظام رسالت نبوت کی غرض و غایت جہاں انسانوں کے فکری عملی رہنمائی کرنا ہے، وہاں عملی و واقعاتی رہنمائی بھی اس سے ہی ممکن ہے۔ جس طرح حواس سے قوائے انسانی ادراک میں ایک حد سے آگے نہیں جا سکتے، اسی طرح انسانی جسم اور اس کے اعضاء کاملہ کی کامل تکمیل سے قاصر رہتے ہیں تاہم کہ کوئی پیغمبر عملی رہنمائی کے ذریعے نمونہ عمل نہ فراہم کر دے۔ انبیاء رسول کو بنی نوع انسان میں اس لیے مبعوث کیا گیا کہ عبادات، معاملات، مناکحات، معاہدات، الغرض زندگی کے تمام شعبوں سے متعلق باری تعالیٰ کے احکامات کی عملی مثال ان نفوذ قدسی کے ذریعے بنی نوع انسان تک پہنچ جائے، کیونکہ اس کے بغیر انسانی ذہن از خود نہ احکام کو عملی شکل دے سکتا ہے اور نہ کسی بھی عمل کی تکمیل کر سکتا ہے۔ لہذا نظام رسالت کے ذریعے نہ صرف احکام الہی کی صورت گری کی گئی بلکہ انسانی عمل کی تکمیل بھی کر دی گئی۔
یہ عبدالآباد تک دنیا انسانیت کی نمونہ تقلید بن گئی۔ اس کی پیروی سے انسان کو عظمت و شوکت حاصل ہوتی ہے۔ اگر کوئی آج بھی دنیا سے حقیقی کامیابی کا خواہاں ہے تو اسے نبوی اصولوں کی پیروی اختیار کرنی ہوگی۔ تمام انبیاء اور مرسلین پر ایمان لانا ہر مسلمان پر ضروری اور لازم ہے۔ ایمان بالرسالت کے کچھ بنیادی تقاضے بھی ہیں جس کے بغیر ایمان بالرسالت کمال تک نہیں پہنچ سکتا۔ اولا یہ کہ ہم تمام انبیاء اور مرسلین پر اجمالی طور پر ایمان لائیں کہ وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے رسول ہیں جنہوں نے دین حق کا پیغام اپنی اپنی قوموں تک پہنچایا اور توحید الہی کی طرف بلایا، اور اس کو ہم اپنے زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق کریں۔ اسی کو اصل ایمان بالرسالت کہتے ہیں۔ ثانیاً کامل ایمان بالرسول، جو ایمان بالرسول اقرار تصدیق کی شروط پوری کرنے کے ساتھ ساتھ ان چار تقاضوں کو بھی دل سے مانیں اور اپنی عملی زندگی میں بھی لائیں۔ نمبر 1 محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نمبر 2 تعظیم رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نمبر 3 نصرت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نمبر 4 اطاعت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ان چار بنیادی چیزوں پر عمل پیرا ہونا کامل ایمان کے لیے لازمی ہے۔ ان کے بغیر ایمان ناقص رہ جاتا ہے۔ پھر یہ بیان کردہ چار شرائط اور تقاضوں میں پہلے دو محبت اور تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم اصل ایمان کا حصہ ہے، تو گویا ایمان بالرسالت میں ان دونوں کا فقدان ایمان کا فقدان ہوگا۔ یہ دو نصرت اطاعت کا کمال ایمان کا حصہ ہے۔ ایمان کی تکمیل کے لیے یہ دونوں تقاضوں کا ہونا لازمی ہے، جبکہ ان کے بغیر ایمان ناقص رہ جاتا ہے۔ ان چاروں تقاضوں کے متعلق قرآن حدیث نبویہ میں بے شمار جگہ ذکر آیا ہے۔ ان تمام باتوں سے یہ بات واضح ہوگی کہ ایمان بالرسالت تمام تقاضے پورے کیے بغیر کوئی بھی مسلمان اپنے ایمان کی تکمیل کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی مسلمان ایمان کی حقیقت اور روح کو اس وقت ہی پا سکتا ہے جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ اپنے تعلق اور نسبت کو پختہ کرے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی اتباع ہی اصل ایمان ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔